نبی علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے جو ہے نا بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے. تو ان کے اندر بہت صفات ہیں، اللہ نے ان کا آگے وہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے. تو اب یہ سوال یہ آیا کہ ان کے اندر جتنی بھی خوبیاں تھیں یا صفات تھی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تھی. تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم نبی کو اپریشیٹ کریں. وہ اس میں یہ سوال جو ہے ہمارے تک پہنچا ہے، اس پہ آپ کیسے اس کو آنسر کریں؟ ڈیفینیٹلی اللہ کے رسول کو ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اسی اللہ نے بولا ہے نا، ایگزیکٹلی اسی اللہ نے ہی بولا ہے نا. اصل میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے، یہ اس سوال کا جو بیک اینڈ ہے نا، جہاں جو مجھے فیل ہو رہا ہے شان، وہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ من مانی کرنی ہے، خود نہیں بدلنا، قرآن کو بدلنا ہے. یہ من مانی چلی کہ مطلب جو میں نے مان لیا، جو میرا عقیدہ ہے یا جو مجھے سمجھ میں آیا ہے، جو میری عقل کے اندر آیا ہے، میں ہی وہی مانوں گا، باقی سب چیزوں کو نہیں. دین ہمارا نا اطاعت کا نام، دین ہمارا سبمیشن کا نام ہے. ہم سبمیشن دیں گے. ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے اگر محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر اتباع کرو اللہ کے رسول کی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ تعالیٰ نے ہی اللہ کے رسول کو وہ مینڈیٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہی اللہ کے رسول کو مقام دیا. اگر ایک انسان ٹرو ورشپر ہے، ٹرو عابد ہے اللہ کا، اور وہ سبمیشن دیتا ہے، جب میں نے کہا نا یہ ایک انسان محبت تو کمال کی کر رہا ہے، لیکن اب اس کو اپنا جو محبوب ہے اس کو سبمیشن دینے میں جان جاری ہے. جو انسان کمپلیٹ سبمیشن دے گا اللہ کو، وہ یہ سوال ہی نہیں کرے گا بھائی میں اللہ کے رسول کی، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں رکھی ہیں، اور جو مقام اللہ کے رسول کو دیا ہے کسی اور کا مقام ہی نہیں ہے، پھر یہ سوال نہیں بنتا. یعنی کہ جہاں پر اللہ اور اس کا رسول ڈیفائن کر دے چیزیں، وہاں پر ہم اپنی طرف سے کچھ چیز ایڈ نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی ہم جو ہے نا اس میں سبمیشن کا تقاضا یہی ہے. اگر اللہ نے صفات دی ہیں تو اللہ نے ہی کہا ہے کہ میرے نبی کو گلوریفائی کرو یا ان کو فالو کرو، تو اس کو بھی ماننا پڑے گا. اگلا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم تھا، اور اللہ نے پہلے 3 آسمانی کتابیں اتاری جو کہ بعد میں بدل گئی، ان کی حالت بدلتی رہی وقت کے ساتھ ساتھ. تو اللہ نے آخر میں قرآن اتارا، پھر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. اب سوال یہ کیا گیا کہ اللہ کو تو معلوم تھا کہ 3 کتابیں بدل جائیں گی اور قرآن کی حفاظت اللہ نے کرنی، تو اللہ ڈائریکٹ قرآن ہی اتار دیتے. یہ بیچ میں 3 کتابوں کا سلسلہ کیوں رکھا جبکہ اللہ کو معلوم تھا کہ وہ بدل جائیں گی؟ دیکھیں چیزوں کے اندر نا تھوڑی سی گریجولائزیشنز ہوتی ہیں، تدریج ہوتی ہے، جب کہتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا. پہلے خاص طور پہ میں تورات کی اگر بات کروں تو قرآن میں نا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں بما استحفظوا من کتاب اللہ. یہ جو ان کے علماء ربانیین جو تھے نا، یہ جو یہودی جو ان کے احبار جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت کا ذمہ دار ٹھہرایا. تو ایک ورڈ اگر آپ اس پورے کانسیپٹ میں فوکس کر لیں نا، حجت بتانے کے لیے کہ ہم نے کتاب نازل کی، ہم نے کتاب کا جو محافظ ہے ان کے علماء بنا دیا، جو ربانیین تھے، جو احبار تھے، جو ان کے علماء تھے، ان کو بنا دیا. انہوں نے کیا حال کیا؟ اللہ کی اس سے کیا ہوگی؟ حجت اسٹیبلش ہو کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ جو قوم تھی، پسندیدہ جو لوگ تھے وہ یہ تھے، بنی اسرائیل تھے. تو وہ ناپسندیدگی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو المغضوب کہتے ہیں کہ وہ غضب پہ کیسے ٹرانسفارم ہوئے. حجت ایک بہت بڑی، تمہیں دیا تم نے برباد کر دیا. یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو انہوں نے بیچا. وہ یوں اللہ کے رسول کے پاس آئے یوں کر کے جو ہے نا وہ اپنی تورات کی وہ پڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول کہہ رہے انگلی ہٹاؤ، پوری آیت پڑھو. چھپاتے تھے، یہ کتمان علم کرتے تھے، بیچ دیتے تھے، چینج کرتے تھے، تحریف کرتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ، چیزوں کو اس کی جگہ سے چینج کر کے آگے پیچھے. تو اس طرح یہ سیل آؤٹس تھے اور یہ سیل کرتے تھے دین کو. تو اس کے اچھا پھر یہ نشان عبرت بھی بن گئے. دوسرا اللہ نے جبر بھی نہیں کیا، یہ خود بنے. اب آخری جو کتاب نازل کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم ہی نے ذکر کو نازل کیا، مطلب قرآن و حدیث ہم نے نازل کیا، اور ہم ہی اس قرآن و حدیث کی حفاظت کرنے والے ہیں. کیونکہ یہ بتا دیا کہ پہلے والوں کو جب دیا تو انہوں نے کیا حال کیا. اس طریقے سے انسان اس کا بھی سوال کرے وہ انسانوں کیوں پیدا کیا. حالانکہ انسان سے پہلے جنات کا بھی تذکرہ ہے، اور البدایہ والنہایہ میں تاریخ کی جو کتاب ہے ابن کثیر، بن ایک مخلوق بن جن اور بن ان دو کا تذکرہ کرتے ہیں جو فساد کرتے تھے، زمین میں لڑتے تھے، تو ان کا بھی تذکرہ موجود ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کرنے سے پھر خلافت ان کو ٹرانسفر، زمین کی جو خلافت، جو زمین کی جو لگامیں تھیں، تدبیر اور سارے معاملات، وہ انسانوں کا ٹرانسفر ہوئے آدم علیہ السلام کو. تو ریزن یہ تھی کہ حجت کو اسٹیبلش کرنا حاصل. تو اگر ہم اسے یہ نکالیں کہ فار ایگزامپل کہ اللہ کو جو علم ہے
اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو وہ کمپائل کر دیا کہ آپ نے ایسے ہی چلنا ہے اور زبردستی کر دی ہے. یہ سب انسانوں کا کیا ذرا تو اس کے مطابق چیزیں ہوتی تھی. جیسے آپ نے کہا کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے یہاں نا بہت سارے پرسنالٹیز کو ڈیولپ کر کے اوپر لایا جاتا ہے. کوئی دنیا کی جو بڑی پاورز ہیں وہ ڈیولپ کرتی ہیں, بڑے مشہور ہیں, میں نام نہیں لوں گا, تو ان کو اوپر لایا جاتا ہے. کہتے ہیں جب ان کو اوپر لا رہے ہوتے ہیں نا تو ان کا اینڈ پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ اسے کرنا کیا, اس کو مارنا ہے. تو بیسیکلی ان کے پاس نا پروبیبلٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اتنا دنیا چلائے ہوئے لوگ ہیں, ان کے باکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا بھائی اس کو اختیارات بھی دیں گے, پیسہ بھی دیں گے, فیم بھی دیں گے, ساتھ بھی کریں گے, چلائیں گے بھی. اس کے بعد اس کے 2-3-4 آپشنز ہیں دنیا کی میں بات کر رہا ہوں. اگر تو یہ اس ڈبے میں فالن کرتا ہے, لینڈنگ اس کی اس ڈبے میں ہوتی ہے, اس سے یہ سلوک کیا جائے گا. لینڈنگ اس سے اگر ادھر کی جائے گی تو جو سپریم پاور دنیا کے اندر کریٹڈ مخلوق پاورز جو ہے, کریشن کے اندر جو پاور ہیں, وہ بھی سلوک کرتی ہیں انسان کے ساتھ. پتہ ہوتا ہے ان کو اس پر اللہ. تو اس میں مطلب جب ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا بہت سارے سوالات کر رہے ہوتے ہیں نا, یا پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ فل ہو رہے ہوتے ہیں, اگر اپنی دنیا کے سیٹ اپس کو دیکھ لیں, پاور کرتی کیا ہے, پاورز یہی کام کر رہی ہوتی ہے, کہیں ریپلیس کر دیتی ہے, کہیں یہ کرتی ہے, یہ چل رہا ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ڈیسٹینیشن بھائی ان 2-3-4 جگہوں کے علاوہ کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے, اینڈ یہی ہونا ہے. آگے بھلے کتنی بھی انسان گلاٹیاں مار لے سارے کام, اینڈ جو لینڈ ہے نا, اونٹ کے کروٹے بیٹھنا ہے, اونٹ نے اس کروٹے بیٹھنا, اونٹ نے اس کروٹے بیٹھنا, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. جزاک اللہ شیخ. نیکسٹ سوال جو ہے نا وہ اکثر یوتھ کا ہے کہ ان کو اتنا علم بھی نہیں ہے, اور جب ان کی زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں, کنفیوز ہوتے ہیں نا, تو وہ بیٹھے بٹھائے نا یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کیا اللہ ہے, ٹھیک ہے, اور ایک دم سے نا ان کو لگتا ہے شاید یہ کہانیاں ہیں, لوگوں کی باتیں ہیں, پھر قرآن پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے, شاید کس نے لکھ دیا ہو یا بعد میں لکھ دیا ہو. سارا علم جو ان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی سارا وہ اس کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کی زندگی کے اندر ایسے معاملات چل رہے ہوتے ہیں کہ وہ بس ڈینائل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو ایسی کیفیت سے کیسے بچا جائے اور اس کو کیسے کاؤنٹر کریں؟ جان اس سوال کے جواب نا میرے خیال میں بہت سارے لوگوں نے بہت سے طریقوں سے دیے ہیں, لیکن میں ایک خاص سیگمنٹ کو جو ہے نا اس کے اندر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. جو روحانی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا, روحانی بیماریاں, اسپریچول ڈیزیز جس کو کہتے ہیں, جس خاص طور پہ جادو ہو گیا یا پھر جو ہے نا پوزیشن جسے ہم کہتے ہیں, تو اس کے اندر ہی میں نے بہت سارے سیگمنٹس میں ایسا دیکھا ہے کہ انسان کے بلیف سسٹم کے اندر ایتھیزم کو ڈالنا, انسان کے بلیف سسٹم کے اندر الہاد کو ڈالنا, انسان کے بلیف سسٹم کے اندر ڈاؤٹس کو ڈالنا, کثرت وساوس کو ڈالنا, وسوسوں کا جو ہے نا وہ بڑھ جانا. تو یہ اس لیول کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. ورنہ نا ایک عام انسان کے لیے جو ہے نا ڈاؤٹس آتے ہیں, ایسی بات نہیں ڈاؤٹس نہیں آتے, لیکن وہ چھوٹے موٹے مسئلوں کو یا پھر 1-2-4 دلائل سے سیٹل ہو جاتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں کا نا یہ مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہوتا ہے, لٹرلی مطلب وہ جو ہے نا چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہ بلیور بنے, وہ بلیو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ ذرا اپنی اسپریچول سائڈ کو بھی چیک کر لیں, کیا کوئی پوزیشن کا یا پھر کوئی اس طرح کے سیٹنک ڈیمنک پوزیشن کا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جہاں اس نے آپ کے نیوروز کو اس طرح سے پکڑ کے اس طریقے سے آپ کی جو کوگنیشن کو ڈسٹروائے کیا ہے. مطلب اتنا خطرناک وسوسہ کہ آپ نے دماغ کو بند نہیں کر سکتے. اور یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہم آگے جو نریٹ یا رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, میں نے بہت دیکھا ہے ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. جب اتنا ایکسٹریم ہو جائے نا تو میں ان کو ضرور کہتا ہوں کہ ایک دفعہ ذرا اپنا جو اسپریچول سائڈ ہے اس کو پھر کبھی ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے ہم نے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے, کیونکہ باقی اگر آپ نے طریقوں سے دیکھنا ہے قرآن کو, مطلب قرآن کا کوئی نعم البدل ہی نہیں آ سکا. قرآن جیسا مطلب دلائل تو اس میں بہت سارے ہیں سمجھنے دیکھنے کے لیے. مطلب پھر بائبل کے اوپر شک کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے, تورات کے اوپر شک کیوں نہیں ہے, اس طریقے سے اور جو آسمانی صحف جو ہے ان کے اوپر شک کیوں نہیں ہے. مطلب وہاں پہ آپ کو یقین آ رہا ہے, جس کی جو آپ کی اپنی اصل کتاب ہے اس میں آپ کو جو ہے شک ہے, ٹھیک ہے نا. تو دوسرا میں ایک بات بتاتا ہوں, وہ ایگنوسٹکس جو ہیں ان کے ساتھ جو بیسک لادین ہوتے ہیں لیکن وہ ایتھیسٹ نہیں ہوتے, ان سے جتنا بھی میرا آرگیومنٹ ہوا یا بھی کوئی بھی کانورسیشن ہوئی, تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایک مطلب کہ کیا قرآن کے بعد کوئی آپ نے اس طرح کی کوئی الہامی کتاب کا نام سنا ہے ہسٹری کے اندر؟ 14 سال ہو گئے نہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس طریقے سے کتابیں تو بہت لکھی جاتی ہیں, کیا کسی کتاب کو ایون جو کسی بھی نارمل کتاب کو وہ مقام ملا جو کسی الہامی کتاب کو ملتا, جو تورات کو ملا, جو انجیل کو ملا؟ آئی سمجھ میں؟ تو لوگ اتنی آرام کی چیز کو مانتے نہیں ہیں بھائی, کسی کو نہیں مانتے. تو کوئی کیلیبر کوئی مقام مرتبہ ہونا چاہیے کسی چیز کو ماننے کے لیے. اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے, جھوٹے نبی ضرور آئے لیکن کوئی اور جھوٹے نبی مسلمہ کذاب جو ہے ابن کثیر میں ہے نا روایتیں آتی ہیں
اس کا جو جھوٹا جو قرآن تھا نا اس کی بھی کچھ روایتیں آتی ہیں. اس نے قرآن کے ریزیمبلنس کے اندر آلٹرنیٹ قرآن بنایا ہوا تھا. کہتا ہے میرے پاس رات کے وقت میں جو ہے نا وہی نازل ہوتی ہے, بڑی فنی اس کی صورتیں جو ہوتی ہیں نا, فنی صورتیں نہیں. جیسا کہ یہ ہمارے خاص ایک جو ہے نا میتھڈ ہے قرآن کے اندر قیامت کو بیان کرنے کے لیے, بڑا تصور بیان کرنا ہے نا. سورۃ القارعہ اور سورۃ الحاقہ کے طرز کے اوپر, الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ, القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ, لرزا دینے والی, کھڑکھڑا دینے والی, تم کیا جانو کیا ہے. پھر یوم یکون الناس کالفراش. اب اس کے اپوزٹ کے اندر وہ کیا لے کے آئے ہیں, الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل, ہاتھی. ہاتھی تم کیا جانو کیا ہاتھی, ٹھیک ہے نا. اور پھر آگے ہے کہ لہو خرطوم, اس کی سون لمبی ہوتی ہے, دم چھوٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہے نا سورۃ النازعات والنازعات غرقا, فرشتوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ڈوب کے روح کو نکالتے ہیں. والناشطات نشطا والسابحات سبحا. اب اس کے بھی اس نے بڑا سوچ سمجھ کے اس نے جو ہے نا اپنا قرآن بنانے کی کوشش کی کہ بالخوبزات خبزہ کر کے جو ہے نا مجھے یاد ہے کہ روٹی پکانے والیاں, سالن بنانے والیاں, احالتوں وسمنا انا قریش قوم یعتدون. کہ مطلب اللہ جو ہے نا کیا تصور اور کانسیپٹ بیان کر رہا ہے, فساد و بلاغت اپنی چوٹی اور گہرائی میں. اور اس کا جو ورژن آف کتاب ہے جس کو وہ الہامی کتاب کہہ رہا ہے وہ ایک جوک ہے. صحابہ جو ہے نا باقاعدہ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر جو ان کے جو ریورٹڈ جو تھے نا, جو اسلام قبول کر لیتا تھا, ان کو بیٹھ کے کہتے تھے ذرا اپنا والا قرآن تو سناؤ. پھر یہ وہ روایتیں ہماری کتابوں کے اندر ہے, تو بیٹھ کے مذاق کرتے تھے, یار وہ والا قرآن سنو. کوئی بچے کو بھی چھوٹا موٹی عربی بھی آتی ہوگی نا, وہ اس کا فرق دیکھ لے گا. کیونکہ روٹی پکانے والیاں, سالن بنانے والیاں ہیں, اور جو ہے نا وہ انا قریشن قوم یاد, بے شک قریش قوم جو ہے نا حد سے گزر گئی ہے. تو اس طرح کی نا بہت ساری اس کی چیزیں. تو انسان جب ایک ہولسٹک مینر کے اندر جب سوچتا ہے تو اس کو سمجھ میں آئے گا. شیخ یہ جو سوال تھا یہ وسوسوں کے حوالے سے, تو کیا بہت زیادہ خواہشات کی پیروی کرنا یا بہت زیادہ خواہشات کے اندر انوالو ہونا, کیا وہ بھی اللہ کا انکار کرنے پہ مجبور کرتا ہے انسان کو؟ یعنی کہ وہ اس کو اپنی خواہشات چھوڑی نہیں جا رہی, اس لیول پہ آ گیا وہ, اب اس کے پاس حل نہیں ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی, تو اللہ کا انکار کرتا ہے. سم ٹائم انسان کا جو ہے نا علم کرپٹڈ ہوتا ہے, اور سم ٹائم انسان کا علم کرپٹ نہیں ہوتا. مطلب میں یہ سمجھوں گا کہ ابو جہل جو تھا وہ اس کا علم کرپٹ نہیں تھا. وہ اپنے علم کے اعتبار سے وہ جانتا تھا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے, وہ اللہ کی حقانیت کو بھی جانتا تھا, لیکن اس کے باوجود اس کی سیٹ کا مسئلہ تھا تو وہ انکار کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ نفس پرستی زیادہ تھی. تو کچھ جو انکار ڈینائز ہوتے ہیں وہ علم کے بیس پہ ہوتے ہیں, اور کچھ انکار جو ہوتے ہیں وہ ڈیزائر کی بیس کے اوپر ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ڈیزائر جو ہوتی ہے انسان کو ادھر تک لے جاتی ہے جہاں پہ مسئلے آ جاتے ہیں.